بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پتھر کون سے ہوں گے؟ یہاں پر پتھر سے مراد وہ پتھروں کے بت ہیں جن کی مشرکین عبادت کیا کرتے تھے یا اب بھی عبادت کرتے ہیں، اور ان کو جہنم میں ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ بت پرستوں کو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کو چھوڑ کر بتوں کی بندگی کرنے والوں کو یا کسی اور کی بندگی کرنے والوں کو تو جہنم میں ڈالنا سمجھ آتا ہے، سزا ہے ان کے جرم کی، سزا ہے ان کے گناہ کی۔ لیکن پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو کس لیے جہنم میں ڈالا جائے، انہیں کس لیے آگ میں ڈالا جائے؟ کیا اس میں ان کا کوئی قصور ہے یا ان کو بھی سزا دینا مقصود ہے؟ نہیں، نہ ان پتھروں کے بتوں کا کوئی قصور ہے نہ ان کو سزا دینا مقصود ہے، بلکہ وہ بھی در حقیقت ان بتوں کی پوجا کرنے والوں کے لیے سزا ہے۔ آپ کسی کے معبود کی توہین کرتے ہو تو اس سے اسے تکلیف ہوتی ہے، آپ کسی مخالف کی عبادت گاہ کو جلا دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں تو اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب یہ بت پرست، جب یہ اللہ کے دشمن، جب یہ حق کے دشمن دیکھیں گے کہ جس طرح وہ خود جہنم میں ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کے معبود بھی وہ جہنم میں ڈال دیے گئے ہیں، تو یہ بھی در حقیقت انہی کی سزا کا ایک حصہ ہوگا، انہی کی تکلیف میں مزید اضافے کا سبب ہوگا۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اے رسول آپ بشارت دے دیں، خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جنہوں نے حق کو تسلیم کر لیا، جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح انجام دیتے رہے، یعنی اپنے ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتے رہے، انہیں بشارت دے دیجئے ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب بھی انہیں کھانے کے لیے کوئی پھل دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہ ہے جو پہلے ہمیں دیا جا چکا ہے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ انہیں وہ نہیں بلکہ اس سے ملتا جلتا دیا گیا ہوگا۔ یہاں پر ایک بہت بڑا نقطہ واضح کیا جا رہا ہے، اس دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کے اندر تنوع یعنی ویرائٹی کی بہت کمی ہے۔ سیب ہے، آم ہے، چند محدود قسم کی ویرائٹیز ہیں۔ آپ ایک خاص قسم کا آم ہے آپ لے کے آتے ہیں، آپ 1 کلو لے آئے، 2 کلو لے آئے، 4 کلو لے آئے، لا کے رکھ دیا آپ نے فریج میں، ایک نکال کے کھا لیا، اگلے دن یا تھوڑی دیر کے بعد دوسرا نکال کے کھا لیا، ایک ہی چیز ہے، آپ ایک ہی چیز کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، جنت میں جب بھی کوئی پھل دیا جائے گا، دوسری دفعہ جب وہی پھل دیا جائے گا تو دیکھنے میں اس جیسا ہوگا، لیکن اس کی لذت، اس کی خوشبو، اس کی باقی تمام خصوصیات اور باقی تمام کیفیات پہلے والے سے بالکل مختلف ہوں گی، پہلے والے سے بالکل بہتر ہوں گی، اور یکسانیت اور تنوع اور یکسانیت اور اکتاہٹ کا جنت میں کوئی مقام نہیں ہوگا۔ جنت کے اندر کسی شخص کو یکسانیت اور بوریت نہیں ہوگی، جو چیز بھی ملے گی پہلے سے مختلف ملے گی، جو پھل بھی ملے گا پہلے سے مختلف ملے گا، دیکھنے میں اس جیسا ہوگا لیکن ہر چیز میں وہ اس سے مختلف ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ جیون ساتھی ہوں گے۔ یہاں صرف مردوں کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ ازواج کا ترجمہ بیویاں کیا جائے، مردوں اور عورتوں دونوں کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ جن اہل ایمان کو بشارت دی جا رہی ہے یہ صرف مرد نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی یہ بشارت ہے۔ تو مرد ہوں یا عورت، جنت میں ان کا جو ساتھی ہوگا، جو ان کا جیون ساتھی ہوگا، وہ ایک پاکیزہ جیون ساتھی ہوگا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ وہاں پر ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہوں گے۔